یہ عمران بھائی میرا سوال یہ ہے کہ بہت سارے لوگ مجھ سے پوچھتے بھی ہیں، وہ یہ ہے کہ آپ کو دیکھ کے بہت سارے لوگوں کو ڈپریشن ہو جاتا ہے کہ ایک انسان کو اللہ اتنا عطا کیسے کر سکتا ہے. ایک چیز، اس سارے راستے میں آپ نے اپنے آپ کو ڈھونڈا، آپ کو ملا بھی، اس سارے راستے میں آپ چلتے 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 اللہ کی طرف مڑ گیا. کیا یہ بات صحیح ہوگی کہ موسٹ سیٹسفائنگ تھنگ فار یو از دیٹ کہ آپ اس سارے سفر میں گزرتے ہوئے آپ اللہ اور اللہ کے رسول کو مل گئے؟ ایک تو شعیب میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جتنا اللہ نے آپ کو ٹیلنٹ دیا تھا نا، میں اگر آپ کی جگہ ہوتا نا تو میں سارے ریکارڈ توڑ دیتا ہوں. اچھا دیکھیں، میں آپ کو پہلے تو میں پھر سے سب کو کہنا چاہتا ہوں کہ آپ سب کو، جس کو بھی اللہ جو بھی چیز دیتا ہے، پیسہ دیتا ہے، شہرت دیتا ہے، علم دیتا ہے، جتنا زیادہ دیتا ہے اتنی آپ پہ ذمہ داری ڈال دیتا ہے. دیکھیں، زندگی کا کوئی مقصد ہے نا پیدا ہونے کا. بالکل. اگر آپ کوئی بھی دین، ہمارا اسلام ہے، آپ دنیا کا کوئی بھی دین لے لیں، اس کے اندر بیسک ایک چیز یہ ہوگی کہ جتنا زندگی کا سارا جو آپ کا امتحان وہ یہ ہے کہ جتنا آپ کو اللہ زیادہ دیتا ہے اتنا آپ پہ امتحان ڈال دیتا ہے. ایک غریب آدمی کے لیے جنت میں جانا اتنا مشکل کام نہیں ہے، لیکن جتنا آپ کو ملتا جاتا ہے آپ کے اوپر امتحان آ جاتا ہے. ٹھیک، تو آپ سب کو اللہ نے کچھ نہ کچھ دیا ہے. آپ میں سے اس کو سکون ملے گا زندگی میں، وہ زندگی کو سمجھ جائے گا جو اس کو سمجھے گا کہ اللہ کی ایک نعمت ہے اور میں نے اللہ کے لیے استعمال کرنی. میں پھر سے کہتا ہوں، دو راستے ہیں. آپ کو نماز میں جو بھی پڑھتے ہیں، میں تو لوگ نماز پڑھتے ہیں پتہ ہی نہیں کہ مان کیا رہے ہیں. آپ کہتے ہیں اللہ سیدھے راستے پہ لگا. دو راستے ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے وہ لوگ جو، اور سارے پیغمبر ہمیں بتانے آئے تھے اللہ کا راستہ، وہ پیغام اللہ کا دینے آئے تھے نا. تو ہمیں قرآن کہتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے سیکھو. ان کی زندگی سے جب آپ سیکھتے ہیں تو وہ کیا آپ کو چیز نظر آتی ہے کہ جو دنیا کا سب سے عظیم انسان تھا، جس نے کسی دنیا کے انسان نے وہ اچیو نہیں کیا جو انہوں نے کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ ان کی زندگی سے سیکھو. اب وہ جو ان کی سنت ہے وہ ہے کیا؟ جتنا آپ اپنی زندگی اس کے اوپر گزاریں گے آپ خود ہی دنیا میں اوپر چلتے جائیں گے. اللہ آپ کو خود ہی عزت دینا شروع کر دے گا. آپ کی زندگی آسان، اور کسی کے لیے کوئی پیغمبر کا آسان زندگی نہیں تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم آسان زندگی تو نہیں تھی. تو میں جب میرے یہ 22 سال تھے، ان 22 سالوں میں بڑے بڑے مشکل وقت آئے. بڑی یعنی ذلت ہوتی ہے، آپ کو برا بھلا کہتے ہیں لوگ ہر قسم کا، اور بڑے بدقسمتی سے اس دنیا میں بھی کئی بڑے غلیظ لوگ ہوتے ہیں پالیٹکس میں، جن کا صرف مقصد ہوتا ہے کہ ملک میرے فائدہ اٹھاؤ اور بات عوام کی کریں گے، پیسے اپنے بنائیں گے. اس طرح کے لوگ جو ہوتے ہیں آپ کا مقابلہ ان کے ساتھ ہوتا ہے. یہ ہر قسم کے ہر فیلڈ میں ہوتے ہیں سر، ہر فیلڈ میں، ہر فیلڈ میں بھی ہوتے ہیں، لیکن پالیٹکس میں زیادہ ہوتے ہیں. کیونکہ پالیٹکس میں نا ایک ساری دنیا میں، پاکستان کی میں بات نہیں کر رہا ہوں. اچھا، اب جب آپ وہ مشکل وقت سے گزرتے ہیں تو میرے جو مشکل وقت تھے، میں ہمیشہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 13 سال جو تھے مدینہ میں پہنچنے سے پہلے، اب وہ ان کی زندگی دیکھے، اللہ کا سب سے، قرآن میں اللہ کے حبیب سب سے قریب اللہ کا انسان، ان کو اگر اللہ اتنے مشکل وقت سے گزار سکتا ہے تو کوئی مقصد تھا نا. اللہ ہمیں بتا رہا تھا کہ یہ مشکل وقت آپ کو ٹیسٹ کرتا ہے، آپ کی بہتری کے لیے، آپ کو ایک پروسیس سے نکالتا ہے. اللہ ان کو پروسیس سے نکال کے تو دنیا کا عظیم لیڈر بنایا تھا نا. تو ہمیں تو کہا کہ ان کی زندگی سے سیکھو. تو جتنی آپ ان کی زندگی سے سیکھیں گے اور آپ سمجھیں گے کہ یہ مشکل وقت سے کبھی گھبرانا نہیں چاہیے، یہ ایک زندگی کا حصہ ہے، یہ آپ کو سکھاتے ہیں. آپ سیکھتے ہی مشکل وقت سے ہیں. جو ہار آپ کو سکھاتی ہے، جو ہمارا سارا تجربہ ہے زندگی کا، میرا اور اس کا، تو اکٹھے ہم کھیلیں کرکٹ، ہار سے جو آپ سیکھتے ہیں، جیت سے نہیں آپ سیکھتے. جب آپ ہارتے ہیں تو آپ کو پھر سول سرچنگ کرنی پڑتی ہے، اپنی اسیس کرنا پڑتا ہے کہ میں نے کدھر غلطی کی.
اور پھر جب آپ کھڑے ہوتے ہیں اب اور تکڑے ہو جاتے ہیں. تو زندگی کا جو سفر ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زندگی سے سیکھا, ہر مشکل وقت آپ کو سکھاتا ہے, اور جب آپ سٹینڈ لیتے جاتے ہیں آپ تکڑے ہوتے جاتے ہیں. بالکل. تو جو آپ نے میرے سے بات پوچھی کہ جو میں اس سفر پہ جب نکلا میرے میں کوئی ایمان نہیں تھا. جب میری والدہ فوت ہوئی 1985 میں, اور میرا شروع میں دین کی وجہ سے نہیں میں یہ ہاسپٹل بنانا شروع کیا, والدہ کی تکلیف دیکھ کے اور پھر اس بوڑھے آدمی کو دیکھ کے. لیکن وہ جب میں اس پہ چلنا شروع ہوا تو خود ہی ایک آپ کے سامنے دروازے ایک آپ کو ایک روڈ میپ ملنا شروع ہو جاتا ہے, اور وہی اس سے پہنچ گیا ایمان کی طرف. اور سب سے بڑا میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اپنے بیٹوں کے لیے کہ جو اللہ کا سب سے بڑا تحفہ ہے وہ ایمان ہے. ایمان آپ کو آزاد کر دیتا ہے. یہ آپ کو پیسے, یہ چیزیں, خوف, ان سب سے آپ آزاد ہو جاتے ہیں. آپ سکون کی نیند سوتے ہیں, مشکل جتنا مرضی وقت ہو, اونچ نیچ ہوتی ہے, آپ آرام سے سوتے ہیں. تو یہ جو میرا زندگی کا سارا سفر ہے وہ یہ کہ جب آپ وہ نماز کا مقصد سمجھ جاتے ہیں, آپ اس راستے پہ چل پڑتے ہیں, پھر مشکلیں آتی رہتی ہیں, آپ فیس کرتے رہتے ہیں اور خود ہی راستے نکلتے رہتے ہیں. خان صاحب لائٹر نوٹ سر کی ایک ویڈیو آج کل آئی ہوئی ہے جس میں یہ ڈفرینٹ بالرز کا ایکشن جو ہے اس پہ بالنگ کرا رہے ہیں میچ کے اینڈ میں. وہ آپ نے ان کو وہ ساری اچھا سر ہم ہر قسم کی بات کر رہے اور ہیں. جاوید بھی میرا ساتھ ہی اس کا سفر بھی اسی طرف نکل گیا. جی بالکل. یہ تو ایسی جی کیا میں آپ کو بتاؤں, سب پک کیے ہوئے ہوتے ہیں, رب نے سب کو پک کیا ہوا ہوتا ہے. وہ اپنے کام لینا جانتا ہے, لیتا ہے, ایک جھٹکا دیتا ہے اور ادھر جب لگتا ہے آپ خود بخود آ جاتے ہیں. میں نے اور امام نے ہم نے بہت بتائی جو سب سے بڑی جو چیز تھی نا ایمانداری تھی, سچائی تھی, اور جو بات کرتے تھے لوگوں کو بری لگ رہی ہے کیونکہ ان لوگوں کے دماغ غلط ہیں. بالکل. دیکھیں آج اگر میری بات یا ان کی بات ایمان بالکل ٹی وی پہ میں سنتا ہوں جو بولتا ہے وہ ان کو بری لگتی ہے جو وہ کام کرتے ہیں, ورنہ مجھے کیا فکر ہے اس کام کی. اگر مجھے کہ چور ہے تو مجھے اس کا کوئی پرابلم ہونا چاہیے. یہ ٹھیک نہیں. جب میں کہتا ہوں کرپٹ پولیٹیشین ہے تو لوگ, میں تو نام تو کسی کا نہیں لیتا ہوں, لوگ ایسے. میں اس چیز میں بہت ڈیپ جا چکا ہوں الحمدللہ. میں آپ کو بتاؤں اپنے آپ کو اچھا کرو تو سب اچھے نظر آتے ہیں. یہ میرے فادر کہتے تھے کہ بیٹا اپنے آپ کو, جب میں کہتا تھا اس نے یہ کیا, بیٹا نہیں تم اچھے ہو انشاءاللہ آؤ گے, کوئی نہیں روک سکتا. تو اپنے اندر کانفیڈنس اور اپنے اندر اپنے آپ کو تو اچھا کرو کہ جب آپ کو کوئی انگلی نہ اٹھائے پھر آپ اپنی دیکھیں سکسیس کیسی ہوتی ہے. تو عمران کی سب سے بڑی عمران صاحب کی بات تھی کہ وہ ایماندار, سمجھے نا, ڈیڈیکیٹ, کہ بھئی یہ یعنی کہ امپاسبل جیسے بات کی کہ نہیں ہو سکتا. میں سمجھا دوں, ایک دفعہ زندگی میں یہ میرے سے ہوا ہے. میں 10 سال کیپٹن رہا میچ فکسنگ کا, تب تو کچھ تھا ہی نہیں. ایک دفعہ میں رات کو میں ڈو ناٹ ڈسٹرب لگا کے, اگلے دن ہمارا فائنل تھا آسٹریلیشیا کپ دبئی میں. تو مجھے 2 بجے اس نے جگا دیا آپریٹر نے. میں نے بڑا اسے غصہ کیا, میں نے کہا میں تمہیں ڈو ناٹ ڈسٹرب تھا. اس نے کہا جی نہیں, بڑا ڈیسپریٹ ہے, مسٹر میاداد وانٹس ٹو ٹاک ٹو یو. میں جاوید کرتا ہے صبح کے 2 بجے ٹیلی فون. میں کہا کیا ہو گیا, کوئی حملہ تو نہیں ہو گیا, کوئی اٹیک ہو گیا ہندوستان سے, کیا ہو گیا؟ کہتا نہیں ہمارے 4 پلیئر صبح بکے ہوئے ہیں. کہتا ہمارے کل کے میچ میں 4 پلیئر ہمارے بکے ہوئے ہیں. مگر تم نے بات نہیں کی مجھے. نہیں میں نے کیا, اس نے مجھے کہا. میں نے کہا اچھا ابھی تو کچھ نہیں کر سکتے, اگر 4 پلیئر بک گئے ہیں تو کل تو اگلے دن میچ پہ ساری ٹیم کو میں نے بلایا, یہ بھی تھا, ساری ٹیم کو میں نے کھڑا کیا, پورا پیک تھا اسٹیڈیم ہمارا گراؤنڈ کے بیچ میں. میں نے ان کا دیکھو مجھے یہ پتا چلا کہ 4 پلیئرز ہمارے کو پیسہ چل گیا. میں نے کہا میں تم سب کو بتانا چاہتا ہوں, یہ اس کو یاد ہے. میں نے کہا اگر تمہارے میں سے کوئی کھیلا نانا اپنی پوری, کیونکہ میں کرکٹ جانتا ہوں, میں تمہیں ایک کو جانتا ہوں, کسی نے آج کرکٹ ٹھیک نہ کھیلی, میں صرف تمہیں ٹیم سے باہر نہیں نکالوں گا, تمہیں جیلوں میں ڈلواؤں گا. اور پھر ہم جیتے ہوئے تھے, ان دنوں میں کافی پیسہ تھا جو بھی ہم پرائز بنی. تو ہم نے انتخاب عالم کو کہا کہ جا کے بکنگ کو کہو
کہ ہم اپنے اوپر پیسہ لگانے لگے ہیں، اگر ہم جیتیں گے تو ڈبل ہو جائے گا، نہیں تو ہم ہار جائیں گے. اچھا عمران بھائی ساری اور بات آرام سے جیت گئے اور آرام سے جیت گئے تھے. الٹا سوچنا شروع ہو گئے کہ پیسہ لگا دیا، حالانکہ ہمارا مقصد یہ تھا کہ تاکہ کسی کو کچھ نہ ہو. بالکل صحیح. سارے دوستوں آپ لوگ دیکھ رہے ہیں اس وقت ساری باتیں ہو رہی پروف ہو ہی نہیں ہوئی بات.